تو پھر عورت کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے میراث میں، یا پھر یتیم بچے کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے میراث میں؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے حصے، یتیم بچوں کو بھی ان کا حصہ دینا ہے، بیواؤں کو بھی حصہ دینا ہے، یتیم بچیوں کو بھی حصہ دینا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام لو، انصاف کرو یتیموں کے معاملے میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں، غریب لوگ، مجبور لوگ، کمزور لوگ، یتیم لوگ، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کی اللہ نے کتنی بات کی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو ہے نا بڑا سخت ہے، میرے دل کی نرمی کے لیے کچھ بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ محبت سے پھیرا کر اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر یتیموں کو کھانا کھلایا کر، اللہ تیری روزی میں برکت بھی دے گا اور تیرے دل کو نرم بھی کر دے گا۔ تو یتیموں کی کفالت کریں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنوں میں، آپ کے پڑوسی میں کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں۔ پھر اللہ فرماتا وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو من خیر، کوئی بھی بھلائی کا کام، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا جو زمانے جاہلیت میں جو تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم نے پہلے جو سورہ نساء کے شروع میں کہا کہ لوگ 10 12 12 13 شادیاں کرتے تھے، 20 بیویاں ہوتی تھیں، حقوق تو بہت ساریوں کے ادا نہیں کر پاتے تھے۔ تو پہلے تو بیان کر دیا گیا کہ بھائی 10 12 نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے اور 5ویں سپارے کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر عورتوں کے چند حقوق کو یہاں بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدائی رکوع کے اندر جب سورہ نساء کا ہم نے آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد چند لوگوں نے جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ نساء کے شروع میں تو کچھ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں اور سوالات کیے عورتوں کے متعلق، تو پھر قرآن نے سورہ نساء کی آخری حصے کے اندر دوبارہ ان چیزوں کو بیان کیا۔ کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے حبیب یہ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ ایک صبح پڑھتے ہوئے مجھے ایک زمانہ طالب علمی کی بات یاد آئی۔ اکثر لوگ جب دارالفتہ میں سوال لے کر آتے تھے ہمارے مفتی صاحب کے پاس، اور پھر 2 دن بعد اس کے جب جواب لینے آتے تو کہتے تھے وہ میں 2 دن پہلے فتویٰ دے کر گیا تھا، جواب لکھ لیا آپ نے؟ ہمارے مفتی صاحب کہتے تھے یار جب آپ نے فتویٰ خود ہی دے دیا تھا تو پھر ہم سے کیا لینے آئے؟ ٹھیک ہے، تو فتویٰ نہیں ہوتا ہے، فتویٰ کا معنی اس کا جواب دینا، قوی حکم دینا، اور جو فتویٰ پوچھا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے استفتاء، یعنی اس کو ہم سوال کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے استفتاء۔ اور فتوے کا لفظ نکلا فتح سے، فتح معنی ہوتا ہے نوجوان آدمی۔ تو جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو شریعت کا قوی حکم اور جوان حکم بیان کیا جاتا ہے، طاقتور حکم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے فتویٰ، اور جو سوال ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا استفتاء۔ وہ کہا نا وَيَسْتَفْتُونَكَ، تو اب ایک آدمی 4 دن پہلے فتویٰ ہی ہمیں دے کے چلا گیا تو ہم فتویٰ کیا لکھیں اس میں؟ ٹھیک ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے فتوے کے بارے میں ایک بات لکھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنی چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ آج کل کچھ مفتی حضرات ہمارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی شریعت کا کوئی سوال ان سے پوچھے تو وہ اس کے جواب میں صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، فلاں کتاب میں کہی ہے،
اور بس وہ ایک ان کے رائٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کی عبارت کو، اس کی لائن کو، اور جواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا فتوے کا جو صحیح طریقہ دینے کا وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کو کوٹ کرے، قرآن کے بعد پھر حدیث کو کوٹ کرے، حدیث کے پاس پھر صحابہ کے اقوال کو کوٹ کرے، صحابہ کے اقوال کے بعد پھر اس کے اندر ائمہ کے اقوال کو کوٹ کرے، اس کے بعد سب سے آخر میں اپنے امام کے قول کو کوٹ کرے، تاکہ فتویٰ پڑھنے والا جب اس ریسرچ ورک کو پڑھے تو اس کے ذہن میں بات آئے کہ اگر کسی امام نے اپنے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے تو اس بزرگ نے بھی اپنی طرف سے اپنے گھر سے چیز بیان نہیں کی ہے، بلکہ اس بزرگ کی نظر کے اندر بھی قرآن کی وہ آیت ہے، حدیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، پھر بزرگ ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے بھی کچھ مفتیان کرام کیا کرتے ہیں کہ کسی نے کسی مسئلے پر سوال کیا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی فلاں جلد میں یہ لکھا، اور جواب ختم۔ اب ایک عام آدمی جو سید اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے واقف نہیں ہے یا سید اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا ہے تو وہ کہے گا کہ یار یہ انہوں نے تو کسی مولوی صاحب کی بات کو کوٹ کر دیا، میں نے تو انت شریعت کی بات پوچھی تھی۔ ایک عام آدمی جس کو نہیں معلوم، لیکن جب آپ اس طرح لے کے آئیں گے، پہلے قرآن کو کوٹ کریں گے، پھر حدیث کو کوٹ کریں گے، پھر صحابہ کی بات کو کوٹ کریں گے، اور پھر کہیں گے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا، تو ایک عام آدمی، ایک پڑھے لکھے آدمی کو شعور یہ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے گھر سے کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہی بات بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن نے بیان کی ہے، جو حدیث سے بیان کی ہے، جو صحابہ نے بیان کی۔ یہ طریقہ ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب فتاوی رضویہ لکھا ہے تو فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں جہاں رسم المفتی ہے، مفتی کے آداب، فتویٰ دینے کے آداب، فتویٰ دینے کے رولز بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور کے اندر مفتی نہیں پائے جاتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، آج سے کم و بیش 100 سال ہونے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج کل کے دور میں مفتی نہیں پائے جاتے، یعنی ریسرچ ورک کرنے والے موجود بہت کم ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر مفتی نہیں ہیں، ناقلین ہیں۔ ناقلین کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ریسرچ ورک کے جو رزلٹ ہے اس کو اپنے فتوے میں لکھ دینا، خود تو ریسرچ کیا ہی نہیں، خود تو قرآن و سنت کو اٹھایا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو کیا ہوا، کسی کی چیز کو بس اس نے جو ریسرچ بیان کی تھی اسی کو آگے کوٹ کر دیا، تو فرمایا مفتی تو مفتی نہ ہی ہوا، پھر وہ ناقل ہوا۔ تو آج کل جو جتنے بھی ٹائٹلز مفتی کے ہیں ان میں اکثر لوگ اس لحاظ سے تو مفتی کہلائے جاتے ہیں کہ یقیناً وہ فتاویٰ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن جس کو مفتی کہتے ہیں، مفتی اس کو کہتے ہیں جو قرآن پر غور کرے، حدیث پر غور کرے، صحابہ کے اقوال پر غور کرے اور اس سے مسائل کو نکال کر اس پر فتویٰ دے، یہ ہے مفتی۔ ایک فتوے کو پڑھ کر اس میں جو لکھا تھا ایز اٹ از اس کو رائٹ ڈاؤن کر دینا، یہ تو ناقل ہے، یہ تو کاپی پیسٹ اس نے کیا، ریسرچ تو کی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی نظر میں اور جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مفتی بنانے کے لیے، ان کی نظر میں تو مفتی وہ ہے جو خود اپنا ریسرچ ورک کرے اور اپنی محنت کو امت تک پہنچائے۔ کسی ایک فتوے کو پڑھ کر اس کو نقل کر دینا یہ کاپی پیسٹ ہے، نقل ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بات ضمن ایک بات آئی تو میں نے عرض کی۔ اب سوال کیا پوچھا حضور کی بارگاہ میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جس کو تم تلاوت کر چکے ہو کتاب میں، یعنی کہ ابتدا میں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں جو آیتیں بیان ہوئی تھی تم آلریڈی اس کو تلاوت کر چکے ہو۔ اور وہ عورتیں کون سی ہیں؟ فی یتامی النساء اللاتی، وہ عورتیں یتیم عورتیں ہیں، یتیم لڑکیاں ہیں۔ اور فرمایا لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور تم انہیں نہیں دیتے ہو یا تم نے انہیں نہیں دیے وہ حقوق یا وہ میراث کا حصہ جو اللہ نے ما کتب لہن ان کے لیے رکھا تھا۔ اب اس کے دو ترجمے کیے گئے، دو تفسیریں کی گئیں۔ ایک تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب کسی کا والد انتقال کر جاتا اور وہ بچی یتیم ہو جاتی، وہ لڑکی یتیم ہو جاتی، تو کہتی ہیں کہ یتیم بچی سے اگر وہ خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، تو جو اس کا سرپرست ہوتا، یعنی اس کا کزن وغیرہ، اس کی جس کے رشتہ دار وہ زمرے میں آتی، وہ چاہتا کہ اس سے نکاح بھی کر لے، اور اگر حسن و جمال والی ہوتی اور مال پر اس کی قبضہ بھی کر لے اور اس کو حقوق بھی ادا نہ کرے، نہ مہر دے۔ تو اب شریعت نے یتیم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرنے سے منع کیا، کیونکہ یتیم کی طرف سے تو بولنے والا اس کے رائٹ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی
لیکن مالدار ہوتی تو اس کے مال پر قبضہ بھی کر لیتے، اس سے نکاح بھی کر لیتے، نکاح بھی نہیں کرتے اور اس کا کہیں اور رشتہ بھی نہیں کرتے، تاکہ اگر کہیں اور رشتہ کریں گے تو جو اس کی پراپرٹی ہوگی وہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یتیم عورتوں کے حقوق دینے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم ان کے حقوق جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، حقوق بھی نہ دو اور حسن و جمال اور مالدار ہیں تو ان سے نکاح بھی کر لو، تو اللہ نے اس کو منع کیا۔ اور پھر فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور بچوں کے بارے میں بھی ان کے حقوق ادا کرنے کی وصیت کرتا ہے اور تمہیں حکم فرماتا ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس سے مراد ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ نے یتیموں کا، یتیم عورتوں کا، بیواؤں کا اور اس کے علاوہ یتیم بچوں کا وراثت میں حصہ رکھا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت تو نہ خود کماتی ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتی ہے، نابالغ بچہ نہ خود کماتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے، ہم مال کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہم ہیں، تو پھر عورت کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے میراث میں، یا پھر یتیم بچے کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے میراث میں؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو دوبارہ ہی ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے حصے، یتیم بچوں کو بھی ان کا حصہ دینا ہے، بیواؤں کو بھی حصہ دینا ہے، یتیم بچیوں کو بھی حصہ دینا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام لو، انصاف کرو یتیموں کے معاملے میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں، غریب لوگ، مجبور لوگ، کمزور لوگ، یتیم لوگ، ان کے حقوق کی پروٹیکشن کی اللہ نے کتنی بات کی ہے۔ پھر اللہ فرما رہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ ایک حدیث شریف میں ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو ہے نا بڑا سخت ہے، میرے دل کی نرمی کے لیے کچھ بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ محبت سے پھیرا کر اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر یتیموں کو کھانا کھلایا کر، اللہ تیری روزی میں برکت بھی دے گا اور تیرے دل کو نرم بھی کر دے گا۔ تو یتیموں کی کفالت کریں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنوں میں، آپ کے پڑوسی میں کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں۔ پھر اللہ فرماتا وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو من خیر، کوئی بھی بھلائی کا کام، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا جو زمانے جاہلیت میں جو تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم نے پہلے جو سورہ نساء کے شروع میں کہا کہ لوگ 10 12 12 13 شادیاں کرتے تھے، 20 بیویاں ہوتی تھیں، حقوق تو بہت ساریوں کے ادا نہیں کر پاتے تھے، تو پہلے تو بیان کر دیا گیا کہ بھائی 10 12 نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 کرنی، 4 میں بھی عدل کرنا ہے، عدل نہیں کر سکو تو 1 کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا 4 کر لی یا 2 کر لی۔ 2 کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک بیوی کی ایج زیادہ ہو گئی، اب بندہ ایک نئی نویلی دلہن ایک جوان لڑکی سے شادی کر کے آ گیا، اب ایک بیوی اس کی ہے 60 سال کی، ایک بیوی ہے اس کی 22 سال کی، تو اب 22 سال والے کی طرف زیادہ رغبت ہے، توجہ ساری اس طرف چلی گئی ہے، اور یہ 60 سال والی 55 سال والی محسوس کر رہی ہے کہ اب شوہر کی رغبت اور شوہر کی توجہ وہ والی میری طرف نہیں، یا بیوی ایسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، بیمار ایسی ہو گئی ہے کہ اب شوہر کو اس کے اندر کوئی رغبت نہیں رہی ہے، اور اب وہ کوئی نئی نویلی دلہن کو بھی ساتھ لے آیا تو اب اس طرف توجہ زیادہ ہے، تو اب اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا ہے، مرد کیسے ڈیل کرے، عورت کیسے ڈیل کرے ایسی سچویشن کو؟ تو اللہ کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت کو خافت، خوف ہو، اندیشہ ہو، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، نشوزن کا معنی بے توجہی کا، بے رغبتی کا، اور اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ یہ نشوزن کا لفظ 5ویں پارے کے 30 رکوع میں بھی آیا تھا عورت کے لیے، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تمہیں خوف ہو عورت سے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے گی، تمہاری بات نہیں مانے گی، تمہارے رائٹ سے خیال نہیں کرے گی، تو تم کیا کرو، اس کو سمجھاؤ، بستر الگ کر دو، وہ تمام جو آیتیں آئی تھیں وہاں پر بھی نشوزن کا آیا تھا۔ اب یہاں بات کی جا رہی ہے، وہاں نشوز کر رہی تھی عورت، یہاں نشوز کر رہا ہے مرد،
کہ عورت کے ساتھ بد عہدی کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تعلق صحیح نہیں نبھا رہا، تو اب کیا کرے؟ عورت کیا کرے؟ وہ ان امرأۃ خافت من بعلہا، اور اگر عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے کہ وہ نشوزن، کہ اس کے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، بد عہدی کرتا ہے، او اعرادن، یا اس سے اعراض کر رہا ہے۔ اعراض سے مراد کیا ہے؟ بے توجہی، مائل اس کی طرف نہیں ہے، اٹریکٹ اس کی طرف نہیں ہے، تو عورت کیا کرے؟ فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں میں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ والصلح خیر، قرآن کہتا ہے، اور صلح جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ کہتا ہے اور دلوں کے اندر لالچ کو، حرص کو رکھا گیا ہے۔ شح کا معنی ہے حرص، لالچ۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب اس سے پہلے والی آیت کو پہلے سمجھیں کہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بندی مرض میں مبتلا ہے، ایک بندی بڑی ایج کی ہے، اب شوہر نے 2 شادیاں کر لی ہیں، 2 شادیاں کر لی ہیں، تو اب شوہر کیا کر رہا ہے؟ ایک کی طرف مائل زیادہ ہے، ایک کی طرف زیادہ توجہ ہے، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے یا یہ جو ہے بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، تو صلح کس طرح ہو؟ صلح اس طریقے سے ہو کہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کہیں کہ دیکھو میں تمہاری اولاد کی ماں ہوں، تمہارے ساتھ اتنے سال میں نے گزارے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر کمٹمنٹ کر لیں، کچھ رائٹ اپنے وہ چھوڑ دے، تھوڑی فلیکسیبلٹی لے آئے، کچھ رائٹ اپنے مرد اپنی طرف سے بڑھا دے، وہاں فلیکسیبلٹی آ جائے، اور بیچ کی میڈیشن کوئی راہ نکال لی جائے تاکہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور والصلح خیر، اللہ کہہ رہا صلح میں بہتری ہے۔ اس کا ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک پہلو ملتا ہے۔ حضور کی ایک زوجہ ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج بڑی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے لیے باریک دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ فلاں دن ان کے یہاں جانا ہے، فلاں دن ان کے یہاں جانا ہے، پوری رات گزارنے کے لیے، شباشی کے لیے۔ اور حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ عصر کی نماز حضور پڑھا کر مغرب تک تھوڑی دیر ہر بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ نے جب یہ دیکھا کہ میری ایج زیادہ ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت زیادہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، تو ایک دن آئی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جو باری کا دن ہے، جس دن آپ میرے یہاں رات گزاریں، میں وہ اپنی باری کا دن آپ کو تحفہ کرتی ہوں، اور وہ تحفہ میں حضرت عائشہ کے نہیں کر دیتی۔ تو حضور ایک دن حضرت عائشہ کی باری والا دن حضرت عائشہ کے یہاں گزارتے تھے، ایک دن حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہوتا تھا وہ بھی جناب سیدہ عائشہ کے یہاں گزارتے تھے۔ تو اب جب بیوی یہ دیکھے کہ معاملات اس طریقے کے ہیں تو کچھ اپنے حصہ چھوڑ دے، اور اپنا حصہ چھوڑ دے اور ایسی راہ نکالے۔ اور پھر اللہ مرد کو کیا کہہ رہا ہے؟ مرد کو کہہ رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم سے نبھانے کے لیے اور آخری سانس تک تمہاری بیوی رہنے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز کر رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تم بیوی کو اور دباؤ، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم احسان کرو، یہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم احسان کرو اور وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ اب اگلی آیت میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ آدمی نے باری کے دن مقرر کر دیے، خرچہ بھی اکول دے دیا، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عورت سے محبت زیادہ ہے، دلی طور پر ایک بیوی کے ساتھ اٹریکشن زیادہ ہے، محبت اس سے زیادہ، دل زیادہ اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم گزارنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اگلی آیت اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تم چاہو۔ اس عدل سے مراد کیا ہے؟ قلبی لگاؤ، دلی محبت جو ہے نا وہ اختیاری نہیں ہوتی۔ میں چاہوں کہ میں آپ سے 80% کروں، رضوان بھائی سے 70 کروں، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں۔ محبت تو ہوتی ہے، محبت دل کا ایک کیفیت کا نام، ایک فیلنگ ہے، کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اٹریکشن بھی ایسی چیز ہے، کسی سے زیادہ دل ملتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ہرگز بھی
عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے دلی طور پر، اگرچہ تم چاہتے بھی ہو۔ اب کرو کیا پھر اس معاملے میں؟ اللہ کہہ رہا ہے فلا تمیلوا کل المیل، لیکن اگر دلی معاملہ چلو ایک الگ کنڈیشن ہے، اس پر تو ہم تمہارا مواخذہ نہیں کر رہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ فلا تمیلوا کل المیل، کہ پورے کے پورے ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو اس طرح چھوڑ دو کالمعلقہ، معلقہ معنی لٹکتی ہوئی، معلق چھوڑ دو، یعنی وہ تمہاری بیوی ہو کر بھی تمہاری بیوی نہ لگے۔ ایک کو تو تمام جگہ دعوتوں میں لے کر جا رہے ہو، سب جگہ انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہو، میری وائف ہے میری وائف ہے میری وائف ہے، دوسری وائف بھی ہے لیکن بیچاری وائف ہو کر بھی وائف نہیں ہے، وہ بیوی ہو کر بھی بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک باریاں، جہاں تک اخراجات، جہاں تک حصہ دینے کا معاملہ ہے وہ تو برابری رکھو، لیکن ہاں جو دلی کیفیت ہے، دلی کیفیت کے معاملے کے اندر جو دلی لگاؤ ہوتا ہے اس میں آدمی کے اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ دونوں دعا کرتے تھے، یہ اللہ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اس میں عدل کرتے ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو تیرے اختیار میں، یعنی دل کا لگاؤ، دل کی محبت، دل کا میلان، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیں امید ہے کہ تو ہماری اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ایک کی طرف نہ جھکو بیوی کی طرف، بلکہ دونوں کے درمیان مساوات رکھو، برابری رکھو حقوق کے معاملے میں۔ پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے نا وہ بڑی نصیحت آموز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پہلو تو ہمارے ذہن میں بہت اچھا ہے کہ طلاق اچھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حضور کی حدیث ابغض الحلال الی اللہ تعالی فہو طلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن بعض اوقات اس چیز کو بالکل اس طرح الگ تصور دے دیا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، خاندانی دشمنیاں ہو رہی ہیں، اس رشتے کی وجہ سے خاندان میں اور بگاڑ پر بگاڑ، بگاڑ پر بگاڑ ہوتا جا رہا ہے، رشتے خراب ہوتے پر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب طلاق نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کسی رشتے میں باندھنے پر۔ بعض اوقات کسی شخص کے لیے طلاق بری ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے طلاق بہتر بھی ہوتی ہے۔ طلاق ہمیشہ ہی غلط نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کنڈیشن، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں طلاق ہی واحد حل بچتی ہے، اور پھر طلاق جب ہو جاتی ہے تو کوئی بندہ اپنے آپ کے اندر دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ حوصلہ کیا دے رہا ہے؟ جن کے بچوں کو طلاقیں ہو گئی ہیں، خصوصاً بچیوں کے معاملے کے اندر جب طلاق ہو جاتی ہے تو ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سمجھ لیجئے اس لڑکی کو بھی، اگر لڑکے پر زیادتی ہوئی طلاق کے اندر لڑکے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر ان میں جدائی ہو جائے، یعنی اس سے پہلے جو آیتیں تھی اس میں کیا تھا؟ صلح کر لو، بیٹھ جاؤ، کمپرومائز کر لو، ساری چیزیں کر لیں، لیکن اب بن نہیں پا رہی ہے، اب کیا کریں؟ زبردستی چلائیں، زبردستی گاڑی گھسیٹیں، نہیں چاہیے، اب ساتھ ہی رہنا ہے، ساتھ ہی رہنا ہے، ظلم زیادتی برداشت بیچاری عورت کرتے جا رہی ہے، کرتے جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں عورت مرد پر چڑھے جا رہی ہے، سن نہیں رہی ہے۔ اس معاشرے میں تو زیادہ تر اس طرح بھی ہوتا ہے نا، اب مرد بیچارہ کہہ رہا ہے نہیں یار، اب کب تک زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، کتنے سال اس طرح چلے گا؟ کب تک کمپرومائز کی زندگی چلتی رہے گی؟ روزانہ ایک اذیت رہے گی زندگی میں، روزانہ رات کو نیندیں اڑیں گی دونوں کی، آپس میں بن نہیں رہی ہے، کیسے رہیں گے گھر میں؟ تو اللہ نے کہا اپنی پوری کوشش تم نے کر لی اور اب بھی نہیں بن رہی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، تو اگر یہ دونوں سیپریٹ ہو جائیں، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، میاں بیوی، یعنی ان کے اندر طلاق واقع ہو جائے، سپریشن ہو جائے، اللہ کہتا ہے یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان کو غنی کر دے گا، ان میں سے ہر ایک کو۔ سپریشن ہو گئی، یعنی اللہ نے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ نہ مرد عورت کا محتاج ہے اس لحاظ سے، نہ عورت مرد کی محتاج، یعنی یہ جو لوگ، جو مردوں کے دماغ میں یہ خناس اور اکڑ ہوتی ہے کہ اگر ہم عورت کو طلاق دے دیں گے تو عورت کو رشتے کہاں ملیں گے؟ میرے لیے تو رشتے بہت، میں تو مرد آدمی ہوں، میرے لیے تو لڑکیاں بہت، میرے لیے تو لڑکے بہت، اور عورت کی زندگی خراب ہوگی۔ یہ جو ہمارا معاشرتی کانسیپٹ ہے یہ اسلامی
کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس طرح جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 طلاق کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اب کہاں جائے گی لڑکی؟ بھائی شریعت پہ چلو گے، اللہ آپ کے لیے ایسا راستہ نکالے گا جو آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور شریعت سے ٹکراؤ گے تو شریعت سے ٹکرا کر آخرت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہو۔ تو اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، جب بھی اس طرح ہو جاتا لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے استغفر اللہ العظیم 3 طلاقوں کے بعد بھی یہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، یا پھر زبردستی کے رشتے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں بن رہی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ۔ اور اگر موو آن تم نے کر لیا، تم وہ اپنی زندگی میں، تم اپنی زندگی میں، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنی وسعت سے دونوں کو۔ یعنی اگر دونوں کے نہیں بن رہی، ہو سکتا اب جو اللہ رشتہ دلوائے لڑکے کے لیے اس کے ذہن کے مطابق لڑکی مل جائے، اور لڑکی کا جو دوسرا نکاح ہو اللہ دوسرا رشتہ اس کا ایسا دلوا دے کہ اس کے لیے بہت بہتری ہو جائے۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ایک بندے کے ساتھ سر مارتے رہنے سے زندگی آپ کی بھی عذاب ہے، بچوں کی بھی زندگی عذاب ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک مفسر نے تو یہاں لکھا یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے اور سنانی چاہیے ان والدین کو، اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو جس کی طلاق ہو گئی ہو۔ یار پریشان نہ ہو، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اگر طلاق ہو گئی، سیپریشن ہو گئی ہے، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، پریشان نہ ہو۔ یہ بار بار اس کپل کو یا اس لوگوں کو عادت مطلب پڑھنی چاہیے اس آیت کو کہ جن کے گھر میں اس طرح کے خدا نخواستہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر رکوع مکمل کرتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں درس کا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی ہے تم سے پہلے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور تمہیں وصیت کیا کرتا ہے، تمہیں نصیحت یہ کرتا ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہ دیکھیں رب کی شان کا جملہ دیکھیں، کیا خوبصورت بات میرے اللہ نے کی۔ فرمایا اللہ نے حکم تو کیا دیا تم لوگوں کو، اللہ سے ڈرو، اور اس سے پہلے کیا کہا تھا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور فرمایا اگر تم سب انکار کرتے ہو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب بھی سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ووٹ ملیں گے تو کوئی پریزیڈنٹ بنے گا، ووٹ نہیں ملے تو ہار گیا۔ اللہ کو اگر سب مانے تب بھی وہ اللہ، اور ساری کائنات کہہ کہ وہ اللہ نہیں ہے وہ پھر بھی اللہ ہے۔ یعنی اگر وہ سب کہیں کہ یہ ساری کائنات ہماری ہے جب بھی اللہ کی ہے، اگر سارے لوگ کہیں کہ مالک یہ تیری ہی ہے جب بھی اللہ کی۔ یعنی ترمذی کی روایت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ اللہ کی شان کو بیان کریں تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں کرتے، وہ تو آلریڈی شان والا، اور اگر تمام لوگ خدا کی شان کو کم کرنا چاہیں تو ذرہ برابر بھی خدا کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا ترمذی کی روایت ہے، اگر اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے وہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اللہ سے مانگنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو دے، تو اللہ حضور فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، اللہ سب کو دے دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر ایک نڈل کو ڈالا جائے اور باہر نکالا جائے تو نڈل پہ کتنا پانی لگتا ہے، فرمایا اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی۔ فرمایا مانو تب بھی وہ اللہ ہے، نہ مانو تب بھی وہ اللہ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمیدہ تعریف والا۔ غنی میں نے پہلے بیان کیا تھا، غنی کس کو کہتے ہیں؟ بے فکر و بے پرواہ، یعنی مجھے پرواہ ہے نا کہ میرے زیادہ جاننے والے ہوں، میری تعریف کرنے والے ہوں، میری برائی کرنے والے، یہ مجھے پرواہ ہے کیونکہ میری تعریف ہوگی، تعلقات ہوں گے، میرے کام چلیں گے۔ اللہ کو حاجت نہیں اس چیز کی، اللہ غنی ہے، اللہ بے فکر و بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ اگلی تیسری مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی کائنات پر کسی پر بھروسہ نہ کرو، اللہ ہی کافی ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ پر توکل کرو۔ جب سب کائنات میں ہے اس کا تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی دینے والا ہے، وہی رزاق ہے۔ پھر فرمایا اِن یشاء یذھبکم، اگر تم اس کی نہ مانو، اگر مسلمان بھی، یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی سمجھ لیجیے جو حالات چل رہے ہیں، اِن یشاء یذھبکم، اور اگر تم نے نافرمانی کی اس کے
معاملات کی، اس سے پہلے جتنے حقوق اس نے یتیموں کے اور غریبوں کے، مساکین کے، عورتوں کے بیان کیے، تو اس کے بعد اللہ نے یہ، اب دیکھیں قرآن کا مزاج دیکھیں، پہلے اصول اللہ نے بیان کی، حقوق بیان کی. ایک شخص کہے میں حقوق نہیں دیتا، اکڑ کر کہتا ہے، تو آگے اپنی وہ شان بیان کر رہا ہے کہ تجھے حقوق دینے کی کہہ کون رہا ہے، یہ اتھارٹی ہے کون؟ اللہ ہے. اور کون ہے وہ؟ اللہ یہ ہے. پھر اللہ کہتا ہے اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے، ہمارے فرامین پر نہیں چلتے، تو یشاء یذھبکم ایھا الناس، اور اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں اللہ تمہیں لے جائے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی قادر ہے ان تمام چیزوں کے کرنے پر. علامہ اقبال نے شعر لکھا تھا، پانسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں نے ایک زمانے میں جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، لیکن پھر اللہ نے یہ پٹھانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو آئے بعد میں لوگ، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے جہاد کیے. تو اقبال نے کہا تھا پانسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہ لوگ جن کی قوموں میں پچھلے زمانے میں بتوں کو پوجا جاتا تھا، اللہ نے ان کی نسلوں کو مسلمان کر دیا، اور ان کی نسلوں کو مسلمان کر کے اللہ نے دین کا ان سے کام لے لیا. تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ انقلاب ان مسلمان ممالک سے آئے گا، یہ جو دبئی میں، یہ جو عرب کے اندر عیاشیوں مستیوں میں لگے ہوئے، یہ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے؟ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ اپنے دین کو ہمارے ذریعے بڑھائے. ہم اگر دین کا کام کریں گے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن نہیں کریں گے تو دین کا کام تو قیامت تک ہونا ہے. ہمارے خادم صاحب فرمایا کرتے تھے دین کا کام تو قیامت تک ہونا ہے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے لیے چن لے. اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے یہ جو گورے ہیں، انگریز ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو مسلمان کر کے ان سے کام لے لے. تو اللہ کہہ رہا ان یشاء یذھبکم، اور اگر تم نہ مانے ہماری بات کو تو اگر اللہ چاہے تو یذھبک، اے لوگوں تمہیں لے جائے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، آخری آیت، اور یہ دنیا داری میں مسلمان پڑے ہوئے، فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو بندہ دنیا کا انعام چاہتا ہے، یرید مانے چاہنا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا انعام. من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو چاہتا ہے دنیا کا انعام، تو جان لے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی سارا انعام اللہ کے پاس ہے، آخرت کا بھی سارا انعام اللہ کے پاس ہے. انعام چاہیے، دنیا میں ترقی چاہیے، سکسیس چاہیے، آؤ اللہ کی بات، آخرت بھی ملے گی یہاں، دنیا بھی یہاں اللہ کی بارگاہ ملے گی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو بحمدللہ آپ دیکھیں ان ممالک میں، یو کے میں، امریکہ میں، آپ دیکھیں کس قدر تیزی سے بحمدللہ تعالیٰ مساجد بن رہی ہیں. اور یہاں جو مساجد میں آنے والے لوگ ہیں، جو مسجدوں سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کو درد بھی ہے دین کا، ان کو یہ درد بھی ہے کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں. اور بحمدللہ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے دائی پیدا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے دائی نکل رہے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم یہاں اتنے بڑھ جائیں، اتنے بڑھ جائیں، اتنے بڑھ جائیں کہ یہاں کی نسلیں بحمدللہ تعالیٰ، وہ جو کفار کی نسلیں بھی ہیں، اللہ ہمیں وہ طاقت دے، ہماری اولادوں کو وہ وسعت دے، ہماری لفظوں میں وہ اثر دے دے کہ یہ ہماری دعوت سے اسلام لے آئیں، اور اس ملک میں بھی جو ہے وہ اسلام کی روشنی گھر گھر تک پہنچے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اور ہمیں دین اسلام کا سچا پکا خادم و داعی بنائے، اور قرآن و سنت کے صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں، ہماری اولاد کے، ہمارے ماں باپ کے، عورتوں کے، جو جو اللہ نے حقوق ہم سے وابستہ کیے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اللہ صحیح معنوں میں کما حق وہ حقوق ادا کرنا نصیب فرمائے. اور جو حقوق اللہ ہیں، جو میرے اللہ کے حق ہیں بندے ہونے کی حیثیت سے، اللہ ہمیں وہ تمام اللہ کے حق بھی تمام ادا کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.